العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، پچھلی مجلس میں ہم نے قرآن کریم کے حفاظت کے دوسرے مرحلے کے اوپر بات چیت کی تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے کہا تھا، اور انہوں نے حضور کے لکھائے ہوئے، حضور کی کتابت کرائے ہوئے قرآن کے جو حصے تھے ان کو جمع کر کے قرآن کریم کو یکجا کیا تھا، اس طرح سے کہ تمام آیتیں اسی ترتیب پر لکھی گئی جیسی ترتیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور ہر صورت ایک علیحدہ جز کی شکل میں جمع کی گئی تھی، اور یہ نسخہ خط حائری میں لکھا گیا تھا جو عرب کی امہات خطوط میں سے ایک ہے، اور اس قرآن کریم میں 7 احرف کو جمع کیا گیا تھا، اور اس قرآن کریم کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اختلاف کے وقت اس کی جانب رجوع کیا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قرآن کریم کے سلسلے میں اگر کوئی اختلاف ہوگا تو ہم کس جانب رجوع کریں گے؟ تو امت کے اجماع سے ایک ایسا نسخہ مرتب کیا گیا جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سی قرأت صحیح ہے اور کون سی غلط، کون سی قرأت منسوخ ہو چکی ہے اور کون سی باقی ہے۔ ان تمام چیزوں کے فیصلے کے لیے ایک نسخہ مرتب کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رکھا گیا تھا۔ یہ نسخہ بھی تعلیم و تعلم کے لیے نہیں تھا، پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں تھا، اس میں تلاوت نہیں کی جاتی تھی، وہ حضرت ابوبکر کے پاس محفوظ تھا۔ دوسرے دور میں بھی پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ تعلیم و تعلم ہی تھا کہ استاذ پڑھاتا تھا اور لوگ پڑھتے تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، اسی طرح حضرت ابوبکر کے زمانے خلافت میں بھی قرآن ایسا لکھا ہوا نسخے کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ ایک تھا وہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا، اور دیگر لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے مختلف صورتیں، مختلف آیتیں، اور بعض حضرات نے پورا قرآن جمع کیا تھا، مگر اس کا مقصد تلاوت کرنا نہیں تھا۔ تلاوت کا دار و مدار اس زمانے میں بھی حفظ قرآن پاک کے ذریعے سے تھا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ آیت کریمہ سیکھتا تھا، یاد کرتا تھا اور سناتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر کا دور خلافت جو تقریباً 2 یا 2.5 سال کے عرصے پر محیط تھا، نکل گیا۔ حضرت ابوبکر دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر کا دور خلافت آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے دنیائی زمین کو کھول دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑی بڑی فتوحاتیں ہوئیں۔ اسلام کے فتوحاتی دور میں سب سے پہلا دور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک اسلام صرف عرب ممالک تک محدود تھا، ملک شام فتح ہوا تھا، اور عرب کے دیگر حصے
یمن، بحرین، عمان، اردن، فلسطین، یہ تمام علاقے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے اور حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں فتح ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پوری دنیا میں چاروں طرف پھیلا، فتوحات کے ذریعے سے بھی، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 22.5 لاکھ مربع کلومیٹر تک اسلامی حکومت پھیل گئی تھی۔ یہ تو اسلامی حکومت کا پھیلاؤ تھا، اس کے ساتھ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کے قریب تھا، دنیا کے اکثر حصے تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ تجارت کے ذریعے سے قافلے اس ملک سے اس ملک جایا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ تم میں سے ہر حاضر شخص میری بات ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ اس فرمان کی بنا پر صحابہ کرام نے فتح حجۃ الوداع کے بعد دنیا کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور وہاں جا کر بس گئے۔ خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے 9 بیٹے تھے، اور ان 9 بیٹوں کی قبر دنیا کے 9 الگ الگ حصوں میں موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 1,24,000 تھی، جن میں سے آپ مدینے میں دیکھنے جائیں گے تو آپ کو گنی چنی قبریں ملے گی۔ مکے میں، مدینے میں، حجاز میں صحابہ کرام کی گنی چنی قبریں ملیں گی۔ باقی تمام صحابہ کرام دنیا کے الگ الگ حصوں میں گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اپنی محنتیں صرف کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام بہت آگے تک پہنچ چکا تھا، اور جب اسلام پھیلا تو اسلامی تعلیمات بھی پھیلی اور قرآن کریم بھی پھیلا، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا طریقہ پھیلا۔ اب جہاں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ان لوگوں نے قرآن کریم کو اسی طرح سکھایا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا ہے، کہ اس کو پڑھنے کے 7 الگ الگ طریقے ہیں۔ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی بڑے صحابی موجود ہوتے تھے جن کے سامنے لوگ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھتے تھے، اور ان کے پاس پڑھنے والوں کو پورا علم ہوتا تھا۔ مگر یہاں سے پڑھ کر جانے کے بعد جب الگ الگ علاقوں میں لوگوں نے تاجروں سے قرآن کریم سیکھا، اور یہ حضرات بھی کہیں گئے تو لوگوں نے ان کے پاس بھی قرآن کریم کی کچھ آیتیں، کچھ صورتیں سیکھی، جہاں بھی جاتے تھے سکھاتے تھے۔ مگر ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ قرآن 7 حرفوں پر نازل ہوا۔ اس زمانے میں جو صحابہ اور تابعین تھے، لوگوں کی صلاحیتوں کے مطابق دیکھا کہ یہ آدمی بہت مصروف ہے تو اس کو کچھ سکھا دیا۔ پوری تفصیل سے اس کو نہیں بتایا کہ قرآن کریم 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے، اس کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، اس سورت کو اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے اور اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ ان پوری باتوں کی جانکاری نہیں دی، صرف جو ضروری تھا کہ آپ کی نماز درست ہو سکے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، تو ایک طریقہ ان لوگوں کو سکھا دیا۔ اب جب شاگرد صحابہ کے شاگرد تابعی بنے، تابعین کے شاگرد اور لوگ بنے، اور دنیا کے دور دراز علاقوں تک یہ لوگ پھیل گئے، اور ان لوگوں نے صرف ایک ہی قسم کی قرأت پڑھی تھی، تو ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہونے لگے۔ اسی واقعے کو حضرت حذیفہ ابن یمان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ آرمینیا اور آذربائیجان سے لوٹے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں نے اس جنگ میں لوگوں کو دیکھا
کہ شام کے لوگ اہل شام یہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھتے ہیں، اور عراق کے لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات پڑھتے تھے۔ شام کے لوگ حضرت ابی ابن کعب کی اور عراق کے لوگ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، یہ ان علاقوں میں سب سے کبار صحابہ میں سے تھے، لوگوں نے ان سے قرآن پڑھنا سیکھا تھا، اور یہ جہاد میں مصروف تھے، اور جہاد کے دوران ان میں آپس میں اختلافات ہونے لگے۔ ان میں سے کچھ لوگ دوسروں کی قرات کو غلط بتانے لگے، اس معنی کر کے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے، آپ کی قرات درست نہیں ہے، آپ صحیح نہیں پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے اختلافات پیدا ہوئے، اور ان کا مشاہدہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کیا، اور حضرت عثمان کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یہ امت اب قرآن کے سلسلے میں اختلافات کرنے لگی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام، جو بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے، ان لوگوں کو جمع کیا اور یہ بات رکھی کہ لوگ لا علمی کی بنیاد پر، کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے کی قرات کو غلط بتاتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت آ پہنچی ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو کافر قرار دینے لگے۔ خود مدینہ منورہ میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نظر سے گزرا کہ ایک استاذ نے اپنے شاگردوں کو کچھ پڑھایا اور دوسرے استاذ نے اپنے شاگردوں کو کچھ پڑھایا، دونوں نے وہی پڑھایا جو حضور نے پڑھایا تھا، مگر حضور نے دونوں کو الگ الگ پڑھایا تھا۔ دونوں کے شاگردوں کی آپس میں تکرار ہونے لگی اور ایک دوسرے کو غلط قرار دینے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مجلس شورا طلب کی اور اس میں یہ بات رکھی، تو تمام لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرآن کریم کا جو نسخہ تھا، جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد وہ نسخہ حضرت عمر کے پاس رہا، اور حضرت عمر کے انتقال کے بعد وہ نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ یہ نسخہ ان کے پاس موجود تھا۔ تو صحابہ کرام نے مشورے سے یہ بات طے کی کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نسخے کو اس کائنات میں پھیلا دیا جائے، ہر جگہ ایک نسخہ بھیج دیا جائے اور کہا جائے کہ اس نسخے کے مطابق تلاوت کریں۔ تو سب سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، جو ام المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، ان کے پاس وہ نسخہ موجود تھا۔ وہ نسخہ منگایا گیا، اور منگانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے واپس حضرت زید بن ثابت کو بلایا، اور زید بن ثابت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت سعید بن العاص، حضرت عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام، یہ 4 صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی، ایک جماعت بنائی، اور انہیں یہ کام سپرد کیا کہ اس نسخے کے مطابق نسخے تیار کیے جائیں جو دنیائے اسلام کے بڑے بڑے شہروں میں بھیجے جائیں گے، اور وہاں کے لوگوں کو پابند کیا جائے گا کہ اس کے مطابق پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو ان 4 صحابہ کی جو جماعت بنائی گئی، اور ان کے مددگار کے طور پر اور 8 صحابہ کو ساتھ میں جوڑا گیا، تو یہ کل 12 لوگوں کی جماعت بنی، اور ان کو کام دیا گیا کہ نسخہ سے اس کو عربی زبان اور لغت قریش میں منتقل کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے یہ کام شروع کیا، اور اس نسخے کو لغت قریش میں لکھا گیا۔ جو 4 صحابہ کی جماعت بنائی گئی تھی، اس میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہشام اور سعید ابن عاص، یہ قریشی صحابہ تھے۔
تو حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ تم لوگوں کے درمیان اگر اختلاف ہو تو یہ 3 حضرات جو قریش سے تعلق رکھتے ہیں یہ جس طرح کہیں گے اس طرح لکھا جائے گا، یعنی قرآن کریم لغت قریش میں لکھا جائے گا۔ تو ان صحابہ کرام نے قرآن کریم جمع کرنا شروع کیا، اور اس دفعہ بھی اسی طرح جس طرح پہلی مرتبہ قرآن کریم جمع کیا تھا کہ وہی تمام نسخے منگائے گئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخری دور کے بعد پیش کیے گئے تھے، ایسے تمام نسخوں کو واپس سے جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ تمام حضرات بھی حافظ قرآن تھے اور ان کا انتخاب اسی بنیاد پر ہوا تھا کہ یہ تمام حضرات سب سے بہترین قرآن کریم پڑھنے والے اور جاننے والے تھے، اسی لیے ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا۔ مگر کام کی ترتیب اسی طرح جیسے پہلے تھی کہ ان تمام اوراق سے اور ان تمام جگہوں سے جمع کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی تھی، اور اس کا مقابلہ نسخہ سے کریں۔ اور آپ حضرات بھی حافظ ہیں، حضرت زید بن ثابت آخری دور کے ساتھی ہیں، اپنے حافظے سے کریں اور اسے لغت قریش میں لکھیں، اور اسے اس طرح سے لکھیں کہ اس میں تمام قرأتیں جمع ہو جائیں، یعنی اس کی کتابت میں اس طرح سے کام کیا جائے کہ کوئی قرأت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی وہ چھوٹے نہ، تاکہ جب یہ دوسرے علاقوں میں قرآن کریم پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو اس کے ذریعے سے قرآن کریم پڑھایا جائے تو انہیں اس کا علم ہو کہ اسے اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ جو اختلاف اور انتشار کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو ان صحابہ کرام نے، یہ 4 صحابی اور ان کے ساتھ دیگر 8 صحابہ، کل 12 لوگوں کی جماعت نے مل کے قرآن کریم لکھنے کا کام شروع کیا اور لغت قریش کے مطابق قرآن کریم کو لکھا۔ اب اس جمع کرنے کے دوران پھر ایک آیت کا مسئلہ ایسا پیش آیا کہ وہ آیت کسی کے پاس نہیں مل رہی۔ سورہ احزاب کی آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت کریمہ تمام صحابہ کو یاد تھی، حافظ قرآن صحابہ کو نسخہ میں لکھی ہوئی تھی، مگر جمع کرنے کے لیے جو شرائط رکھی گئی تھی یہ کسی صحابی کے پاس مل نہیں رہی تھی، کیونکہ اب زمانہ حضور کے بہت بعد کا آ چکا تھا۔ وہ لوگ جو حضور کے زمانے میں تھے بہت سارے انتقال کر چکے تھے، بہت ساروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہت تلاش کرنے کے بعد پھر یہ آیت کریمہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس ملی، اور صرف ان کے پاس ملی لکھی ہوئی شکل میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہوئی شکل میں یہ تھی۔ اور جس حدیث پاک میں اس کا تذکرہ آتا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں کہ یہ ان کے پاس ملی ہے، ساتھ میں یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ یہ صحابی ذو الشہادتین تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 لوگوں کی گواہی کے برابر قرار دیا تھا۔ کہ نبی ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ بازار سے ایک گھوڑا خرید، ایک اعرابی شخص تھا جس کے نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ سوا ابن قیس تھا، بعض کہتے ہیں سواد ابن، دیگر نام آتے ہیں۔ ایک بدو شخص تھا دیہاتی، حضور نے اس کے پاس سے گھوڑا خریدا اور اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میں گھر سے آپ کو اس کی رقم ادا کر دیتا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں سے آگے جانے لگے اور وہ بدو آدمی دھیرے دھیرے آ رہا تھا، اور جب وہ دھیرے دھیرے آ رہا تھا حضور کافی آگے جا چکے تھے تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بدو گھوڑا لے کر جا رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ کتنے کا دو گے؟
تو لوگ بھاؤ تاؤ کرنے لگے، اور بھاؤ تاؤ کرنے میں جتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا ہوا تھا کسی نے اس سے زیادہ میں مانگ لیا، تو اس بدو شخص نے وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ آپ کو خریدنا ہے تو خرید لو، نہیں تو میں اس شخص کو بیچ دوں گا۔ حالانکہ سودا ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرید چکے تھے، بس پیسے کے لیے آپ گھر تشریف لے جا رہے تھے اور اسے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ آؤ گھر سے پیسہ لے لو، اور حضور کے ہاتھ میں گھوڑا آ جاتا۔ وہ شخص راستے میں ایک نیا سودا کیا اور حضور کو کہنے لگا کہ آپ کو خریدنا نہیں ہے، میں نے اس شخص کو بھیج دیا۔ حضور نے کہا کہ میں نے تو خرید لیا تھا، تو اس نے کہا چلو گواہ لے کر آؤ، تم نے خرید لیا تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اب آپس میں یہ بات چیت چل رہی تھی، لوگوں نے سنا، آس پاس گردی جمع ہو گئی، بھیڑ لگ گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ نے خرید لیا ہے۔ مگر وہ بدو آدمی اس بات پر اڑا ہوا تھا کہ کوئی گواہ پیش کیا جائے، اور مسلمان صرف اس بات پہ کہنے میں لگے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں اس جگہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے ماجرا دیکھا اور آگے بڑھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے یہ جانور خرید لیا ہے۔ اب جب انہوں نے گواہی دی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حیرت ہوئی کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو یہاں موجود نہیں تھے، تو تم اس بات کی گواہی کیسے دے رہے ہو کہ یہ جانور میں نے خرید لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا دنیاوی معاملہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آسمان سے اللہ کا حکم نازل ہوا، اتنی بڑی بڑی باتوں میں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ ان کی شہادت 2 آدمیوں کے برابر ہے، یعنی اگر کسی معاملے میں یہ گواہی دے دے تو پھر دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی، جیسے نکاح کے وقت تو 2 گواہ لگتے ہیں۔ ہر معاملہ، ہر دینی معاملہ جو کیا جائے یا دنیاوی معاملہ کیا جائے، شریعت کا حکم ہے کہ اس پر 2 آدمیوں کو گواہ بنا لینا چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہو اس پر 2 آدمی کو گواہ بنا لینا چاہیے۔ اور حضور نے ان کے تعلق سے کہا کہ جس معاملے میں یہ گواہ ہو تو دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ خصوصیت تھی حضرت خزیمہ ابن ثابت کی، اور جب ان کے پاس سے وہ آیت ملی تو کسی اور کی گواہی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ تمام صحابہ کو پہلے سے ہی اس آیت کا قرآن کریم میں ہونا، اس بات کا پہلے سے علم تھا، تلاوت کی جاتی تھی، تراویح میں پڑھی جاتی تھی اور نسخہ میں لکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود دوبارہ جمع کرنے کے لیے نہیں مل رہی تھی۔ تو حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے یہ آیت لے کر اسے قرآن کریم میں لکھا گیا، اور اس طرح قرآن کریم تکمیل تک پہنچا۔ اور اس نسخے کی خصوصیات یہ تھی کہ یہ نسخہ پہلی مرتبہ ایک جلد میں جمع کیا گیا، یعنی 2 تختیوں کے درمیان پورا قرآن کریم یکجا، نسخہ تو ہر صورت الگ الگ تھی، اس مرتبہ جب قرآن کو جمع کیا گیا تو پورا قرآن کریم ایک جگہ جمع کیا گیا۔ نمبر 2، جب ایک جگہ جمع کیا گیا تو سورتوں کی ترتیب کیا رکھی گئی، سورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی؟ تو جو سورتوں کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بتا دی تھی، انہیں اس ترتیب سے رکھا گیا، اور جن کے ترتیب کا علم نہیں تھا انہیں صحابہ نے اپنے آپسی مشورے سے اور بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے مضامین قرآن کے اندر غور کر کے اسے اس جگہ رکھا۔ جیسے سورۃ توبہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا
اسے سورہ انفال کے بعد اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کا مضمون اور سورہ انفال کا مضمون ایک سا ہے، دونوں کا مضمون یکساں تھا، تو سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ رکھی گئی۔ تو سورتوں کی جو ترتیب اس مرتبہ قرآن کریم میں تھی وہ تو کچھ صورتوں کی اس طرح سے تھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور جن کے بارے میں علم نہیں تھا صحابہ نے اپنے قیاس اور اجتہاد سے اس کی جگہ متعین کر کے رکھی، اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہو گیا کہ اس صورت کو فلاں جگہ رکھیں گے، اس صورت کو فلاں جگہ رکھیں گے، اور اس طرح سورہ فاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہو کر سورہ ناس پر ختم ہوا۔ تو ایک دوسری بات بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ قرآن کریم کی ترتیب میں اجتہاد صحابہ کا عمل ہے جو بعد میں اجماع امت کی شکل میں ظاہر ہوا۔ امت کے اجماع سے اور صحابہ کے اجتہاد سے پہلے اس صورتوں کو مرتب کیا گیا، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہو گیا، پوری امت کے اہل علم نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی تیسری دلیل ہے کہ قرآن کریم، حدیث مبارکہ اور اس کے بعد اجماع امت کہ اس امت کا یعنی اس امت کے اہل علم کا کے اکثر حصے کا اگر کسی چیز پر اجماع ہو گیا تو وہ بھی اسلامی احکامات کے اندر دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے اندر اجماع سے پہلے اجتہاد ہوتا ہے جسے قیاس کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے اجتہاد یعنی قیاس سے صورتیں مرتب کی اور اس کے بعد اس پر اجماع ہو گیا۔ آج کے زمانے میں بعض لوگ اجتہاد اور اجماع امت کے منکر ہیں جو نہیں مانتے کہ صحابہ کا اجماع اور اتحاد کوئی دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک صرف قرآن اور حدیث میں جو بات آئے وہی درست، اور جو نہیں آئے یہ حضرات اپنی عقل سے اس مسئلے کا حکم معلوم کرتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں تو نہیں ہے۔ اب قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو اس کا حکم کہاں سے معلوم ہوا؟ تو قرآن اور حدیث کی روشنی سے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حکم یہ ہے۔ یہ اپنے اجتہاد کا، اپنا خود کا اجتہاد کرتے ہیں، جبکہ ان کے اندر کوئی اجتہادی صلاحیت نہیں ہے۔ اجتہاد کے لیے جو کوالٹی چاہیے، جو علم چاہیے، جو صلاحیتیں چاہیے وہ نہیں ہے، مگر اس بات کو لے کر وہ اڑے ہوئے رہتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اجتہاد اور قیاس شیطانی عمل ہے۔ خود کرتے ہیں تو اسے روشنی کا نام دیتے ہیں، اور دوسرے حضرات جو فقہائے صحابہ نے کیا ہے، قرآن کی ترتیب میں کیا ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے، 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں، ان تمام چیزوں کو یہ لوگ نہیں مانتے، حالانکہ یہ بھی دلیل شرعی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے پر صحابہ کرام نے اس پر عمل شروع کیا، ورنہ صحابہ کا تقویٰ اور صحابہ کا اللہ سے خوف اور دین کے معاملے میں احتیاط اس اعلیٰ درجے کی تھی کہ ان سے یہ گمان رکھنا کہ یہ دین کے بارے میں اپنی دلی خواہش سے کوئی بات کہتے، بہت دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام کا درجہ اور ان کا اللہ سے خوف کا یہ عالم تھا کہ رات رات بھر روتے تھے۔ ان سے اس بات کے کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ دین میں اپنی جانب سے کوئی بات کہیں؟ بہت دور کی بات ہے، مگر زمانہ بدلتا ہے، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ اب جب یہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب ہو گئی، اس میں ایک اختلاف ہوا۔ آخری دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگ شریک تھے، حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن مسعود۔
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضرت عمر کے دور خلافت میں جب اہل عراق آپ کے پاس آئے کہ ہمیں کوئی استاذ دیجیے، کوئی بڑے صحابی کو ہمارے یہاں بھیجیے جو ہمیں دین کے احکامات سکھا سکیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرا سکے، تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ان کے بلایا، اور بلانے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود، تم لوگوں سے زیادہ ان کی ضرورت مجھے یہاں پر ہے، تم لوگوں سے زیادہ مجھے ان کی ضرورت یہاں پر ہے، مگر میں تمہاری ضرورتوں پر اپنی ضرورت کو قربان کرتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عراق روانہ کر دیا، اور عراق روانہ کیا۔ وہاں انہوں نے کوفہ میں جا کر دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان کے دور خلافت میں مدینے میں یہ قرآن واپس جمع کیا گیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود تو عراق میں تھے، اور عراق میں شیخ الحدیث تھے، مطلب اس جگہ کے سب سے بڑے صحابی تھے، ہر مسئلے میں ان کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، تو یہ گنجائش تو تھی نہیں کہ انہیں وہاں سے یہاں واپس بلایا جائے، تو ان کو ساتھ میں لیے بغیر ہی انہوں نے قرآن مرتب کر لیا، اور سورتوں کی ترتیب بنا لی، صحابہ کا اجماع ہو گیا، اور 7 نسخے تیار کرے گئے، 7 نسخے، اس طرح سے کہ کسی نسخے میں بدلیت کے اختلاف کو کور کر لیا گیا، کسی نسخے میں تقدیم و تاخیر کے اختلافات کو درج کر دیا گیا، اور یہ 7 نسخے ایک عراق میں، ایک شام میں، ایک مدینہ المنورہ میں، ایک مکہ المکرمہ میں، ایک یمن میں، ایک بحرین میں، اور ایک نسخہ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے پاس رکھا۔ تو اس طرح سے 7 نسخوں کو 7 بڑے بڑے اسلامی شہروں میں روانہ کیا، اور یہ کہا کہ اس کے مطابق تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو یہ پہلا قرآن مجید تھا جس کے ذریعے تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا، مطلب اس میں دیکھ کر پڑھنا اور پڑھانا شروع ہوا، ورنہ اس زمانے تک پڑھنے اور پڑھانے کا تعلق منہ زبانی تھا کہ استاذ پڑھاتا تھا، شاگرد پڑھتے تھے، مگر نسخے کو بھیج کر کہا گیا کہ اب ان نسخوں میں سے پڑھایا جائے، اور یہ نسخے تیار ہوئے تو ان نسخوں میں نقطے بھی نہیں تھے، ان نسخوں میں زبر زیر پیش، تشدید، تنوین، اس قسم کی کوئی علامت نہیں تھی، اس میں صرف قرآن مجید لکھا ہوا تھا، بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے، صرف اور صرف قرآن مجید لکھا گیا، اور آیت کریمہ کا نشان بولتا کی شکل میں۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے کہ قرآن کریم کو جب جمع کرنا تھا تو مجھے بھی بولا ہوتا، اور ان کے پاس جو قرآن مجید تھا وہ انہوں نے الگ ترتیب سے جمع کر رکھا تھا، اس میں سورتوں کی ترتیب الگ تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ قرآن کریم لکھایا اور اس کو سب جگہ بھیجا، تو ساتھ میں حکم نامہ بھی روانہ کیا کہ ہر شخص جس کے پاس قرآن کریم لکھی ہوئی شکل میں موجود ہے وہ مدینہ المنورہ روانہ کر دے، اور اب قرآن مجید اس میں سے دیکھ کر لکھا جائے گا، لغت قریش کے مطابق لکھا جائے گا، اور اس میں سے دیکھ کر جیسا اس میں لکھا ہے، کیونکہ اس کی کتابت اس طرح سے کی گئی تھی کہ 7 قرأتیں اس میں جمع تھی، جیسے سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، مگر اسے لکھا کس طرح سے گیا ہے، میم لام کاف، حالانکہ مالک لکھا جاتا ہے میم الف اور لام کاف، مگر کس طرح سے لکھا گیا، میم لام کاف۔ جیسے الرحمن میم الف کے ساتھ نہیں، میم کے بعد نون لکھا گیا، تو اس طرح سے لکھا گیا، اور لوگوں کو کہا گیا کہ اب قرآن مجید اس کے علاوہ کسی دوسری شکل میں لکھا ہوا ہو تو وہ بھیج دیا جائے، اور ان تمام کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمع کر کے ان کو ختم کر دیا، جلا کر انہیں ختم کر دیا۔
اور اس کے بعد سے امت کا اجماع ہے کہ قرآن کریم اگر لکھا جائے گا تو رسم عثمانی کے مطابق لکھا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنی مرضی سے لکھنا چاہے کہ وہ قرآن مجید لکھ رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں لکھ سکتا، اسے پابندی کرنی پڑے گی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں جس طرح جو حرف لکھا گیا تھا اسی طرح لکھے گا۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کو جمع کیا گیا اور قرآن کو پورے اسلامی ملک کے بڑے بڑے شہروں میں روانہ کر کے پابند کیا گیا کہ اس کے مطابق تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہو اور تمام لوگ اس کے مطابق لکھنے کا سلسلہ شروع کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا قرآن واپس نہیں کیا، بڑے صحابی تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا کہ صورتوں کی ترتیب اس طرح سے رہے گی، کیونکہ صورتوں کی ترتیب میں صحابہ نے اجتہاد سے عمل لیا، اجتہاد سے کام لیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی اپنے اجتہاد سے کام لیا تھا، اور انہیں ناراضگی اس بات کی تھی کہ اتنا بڑا کام کیا جا رہا ہے اور میں جو آخری دور کا ساتھی ہوں مجھے یاد نہیں کیا گیا۔ حالانکہ انہیں یاد نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت بڑی جگہ پر بہت اہم خدمات انجام دے رہے تھے، مگر اس کے بعد بھی جب امت کا اجماع ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے شاگردوں کا قرآن کریم ان کے زمانے میں ہی ختم ہو گیا، وہ آگے رواج نہیں پایا، اور وہی نسخہ امت نے قبولیت اسی نسخے کو بخشی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کی تھی۔ تو یہ قرآن کریم کی جمع کا تیسرا دور تھا کہ اب قرآن کریم کو تعلیم و تعلم کے لیے لکھا گیا، ابھی تک مراجعات کے لیے لکھا گیا تھا، اختلاف ختم کرنے کے لیے، مگر اب اس طرح سے لکھا گیا کہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے ہے اور لکھنے کے لیے ہے۔ تو یہ تیسرا دور تھا۔ اب زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے آپ جو اس کے بعد والا دور ہے جس میں قرآن کریم کو پڑھنے کی آسانی کے لیے نقطے، اس کے بعد حروفوں پر زبر زیر پیش، اس کے بعد قرآن کریم میں جو رکوعات لکھے ہیں، جو پارے ہیں، یہ کس طرح سے ہوئے، اور قرآن کریم اول زمانے میں صرف ہاتھ سے لکھا جاتا تھا۔ یہ سن 1700 یا 1800 کے آس پاس کے درمیان میں پریس وجود میں آئی دنیا میں، جس کے بعد قرآن کریم چھپنے لگا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری نظروں میں قرآن کریم کی وہ اہمیت جو پہلے تھی نہیں رہ گئی۔ اب قرآن کریم رکھا ہوتا ہے، قرآن کریم بہت جلدی پرانا ہو کر لوگ جلا دیتے ہیں، لوگ اس کی اس طرح سے قدر اور احترام نہیں کرتے، نہ اس طرح سے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی دیکھ ریکھ نہیں ہوتی، بوسیدہ ہوتا ہے، وہ قبرستان میں پہنچا دیا جاتا ہے، ورنہ پہلے قرآن کریم ہونے کے لیے آپ کو لکھنا سیکھنا پڑتا تھا، اور سیکھنے کے بعد آپ اپنا نسخہ لکھیں گے تو آپ کے پاس قرآن کریم ہوگا، ورنہ آپ لکھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آپ کو خود لکھنا پڑتا تھا، یا لکھنے والے ہوتے تھے جن کو کہنا پڑتا تھا۔ زمانے گزشتہ میں ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذریعہ معاش یہی تھا کہ یہ قرآن کریم لکھتے تھے، انہیں قرآن کریم کی کتابت کا ڈھنگ تھا، تو یہ قرآن کریم لکھتے تھے، ساتھ میں ٹوپیاں بنتے تھے اور اس سے اپنا ذاتی خرچ چلاتے تھے۔ حالانکہ وہ ہندوستان کے مغل بادشاہوں میں سب سے طاقتور حکمراں سمجھے گئے ہیں کہ ان کے زمانے میں کسی نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا۔ دوسرے بادشاہ گزرے ہیں جن کی آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں، اورنگزیب کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں تھی کہ ان کے اوپر حملہ کر سکے۔ تو قرآن کریم کا تیسرا دور جو کتابت کے بعد سامنے آیا، اس میں نہ زبر زیر پیش تھا اور نہ نقطے تھے۔ وقت ہو گیا ہے، اب ذکر ہوگا، ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔